اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کون ہے، ہو از گاڈ، ایشور کون ہے۔ اور اگر ہم سے یہ سوال پوچھے کہ اللہ کون ہے، یا پھر یہ سوال پوچھے کہ گاڈ، ہو از گاڈ، یا پھر جو ہے ایشور کون ہے، تو کئی میں سے ہم میں سے یہ جواب دیں کہ یار کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ مطلب سب کے رچیتا ہے، کیونکہ دیٹ از فائن۔ لیکن ہم لوگ اس کا دیکھیے، ہر ایک شے کی، ہر ایک ذات کی کچھ نہ کچھ اپنا ڈیفینیشن ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایک پریبھاشا ہوتا ہے نا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے، ہر شے کو بنایا ہے، اس کا کوئی سٹیک ڈیفینیشن نہ ہو؟ اور یہ ڈیفینیشن اور یہ پریبھاشا ہم کہاں پہ تلاش کریں گے؟ اس کی پریبھاشا کے لیے، اس کا جو ڈیفینیشن ہے اس کے تلاش کے لیے ہم لوگ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ ذرا سوچو کہ اپنے بارے میں اللہ رب العزت خود کیا کہا ہے، اور اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ مثال سمجھیں کہ میں اپنے بارے میں جو بتا رہا ہوں، مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے ہم کو، اپنے آپ کو؟ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بھی اپنے بارے میں کیا کہا ہے، اور یہ پھر کہاں کہا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ چلتے ہیں قرآن مقدس۔ قرآن کے اندر میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رب کا، اللہ کا، گاڈ کا، ایشور کا جو بہترین ڈیفینیشن ہے، جو بہترین پریبھاشا ہے، وہ کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، چلتے ہیں سیدھا ہم لوگ گوگل میں جائیے، اور گوگل میں جانے کے بعد میں سرچ کرنا ہے quranforever.com۔ یہ ہے، سرچ کریں گے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ جائیں، اور جانے کے بعد سورہ اخلاص، جو کہ سورہ نمبر 112 ہے۔ کون سا ہے؟ سورہ اخلاص۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا بیسٹ ڈیفینیشن دیا ہے، مطلب رب کا، گاڈ کا، ایشور کا جو بیسٹ ڈیفینیشن ہو سکتا ہے، جو بہترین پریبھاشا ہو سکتا ہے، وہ آپ کو سورہ اخلاص کے اندر ملے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم لوگ جیسے جاتے ہیں، آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، جس میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ پلیز ڈکلیئر اللہ از ون اینڈ دا ونلی۔ دیٹ مینس واٹ؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ ایک ہے۔ اگر آپ کو ہندی میں، انگلش میں نہیں ہے تو چلیے لینگویج میں چلتے ہیں، یہاں سے سیدھا ہندی میں، چونکہ میں بات کر رہا ہوں تو بیٹر ہوگا ہندی میں بات کرنے کے لیے۔ سورہ اخلاص میں چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، میرے اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کہ وہ اللہ ایک ہے۔ دیٹ مینس اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، مطلب ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے ڈیفینیشن نمبر 1۔ پھر دوسرا میں ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز مت واٹ؟ آپ ذرا سوچیں، دنیا کی ہر مخلوق، جتنی بھی مخلوق ہے دنیا میں، دنیا کے ہر مخلوق، جتنی بھی مخلوق ہے دنیا میں، چاہے وہ کچھ بھی جانور ہو، پکشی ہو، انسان ہو، کہیں نہ کہیں ایک دوسرے پر آشرت ہے، ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور سبھی کے سبھی اللہ رب العزت کے اوپر ہم لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں، آشرت ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی پہ آشرت نہیں۔ اللہ خود اپنے آپ میں کمپلیٹ ہیں، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، مطلب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ کیا ہے؟ اللہ الصمد، جس کا کیا میننگ ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ میرے دوستوں دیکھیے، میں آپ لوگ کو جو اس میں جو کچھ بھی آپ لوگ کو دکھانے جا رہا ہوں، مقصد کیا ہے پتہ ہے؟ کہ آپ خود پڑھیے۔ ہم آپ کو کوئی لمبا چوڑا تقریر کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آیا ہوں، میں یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی قرآن جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے نازل کیا ہے اسے کہ آپ خود پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک دن میں نہیں ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کو سیکھنے میں کتنی محنت لگتی ہے آپ کو، تو اسی طریقے سے آپ کو دھیرے دھیرے کر کے محنت کرنا ہے۔ تو یہ میں پریکٹس کرا رہا ہوں آپ کو، تاکہ خود سے آپ جو ہے اس کو سیکھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ آپ جو ہے بھائی بازار سے کوئی بھی ہدیہ دے کے آپ ہندی کا قرآن جو بھاشا میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے، ہر بھاشا میں دیکھیے اس کا ٹرانسلیشن اویلیبل ہے،
تو آپ اس کو لے کے آئیے. اللہ بے نیاز ہے, اللہ شمد. پھر آگے ہے لم یلد ولم یولد. ہم لوگ دیکھیے یہ قل هو اللہ ایک ایسا چھوٹا سورہ ہے جو ہم لوگ ہر نماز میں اس کو لگ بھگ پڑھتے ہیں ہم لوگ, ہے نا. سب سے مطلب سب سے نہیں بلکہ ایک چھوٹا سورہ میں سے ہے. تو لم یلد ولم یولد جس کا ہے کہ نہ ان کی کوئی سنتان ہے اور نہ وہ کسی کا سنتان ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے, کوئی بال بچہ ہے, اور نہ وہ کنہیں کا بچہ ہے. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا بچہ نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی بچہ ہے, بس اکیلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا, اس کے بعد ہے نہ اس کا کوئی سمکچ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے برابر میں کوئی بھی نہیں ہے. جیسے ہو نا کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہے کہ جو کام یہ کر سکتے ہیں کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے. یہاں پہ ایک دم سے کلیئر ہے کہ ان کا کوئی سمکچ نہیں. سمکچ کا مطلب ہوا کہ ان کے برابری میں کوئی بھی نہیں ہے, بس سب سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے نا ہم لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں, جس کا میننگ ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا, گاڈ کا, ایشور کا بہترین ڈیفینیشن ہے. اس سے بہترین ڈیفینیشن آپ کو کہیں نہیں مل سکتا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے آپ کے بارے میں یہاں پہ کہا کہ میں کون ہوں, پہچانو مجھے. اور پھر یہ پہچان کیسے ہو رہی ہے ہم تک؟ یہ پہچان کے لیے یہ ہم کیسے پہچان رہے ہیں اس کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان کروا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کئی بار آپ جاتے ہیں تو انٹروڈکشن کراتے ہیں کچھ لوگ کو, کہتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ ہمارا فلاں ہے, یہ ہمارا موسا ہے, یہ چاچا ہے, نانا ہے. لوگ بتاتے ہیں نا کہ جو نئے لوگ آتے ہیں. تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں نا, ہم تو جانتے نہیں تھے. تو یہ ہماری پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنہوں نے کرایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مسلمانوں کو کہہ دیجئے, لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. پھر اس کے بعد اللہ بے نیاز ہے. دیٹ مینس واٹ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں. ہم لوگ آپ سوچئے بنا ہیلپ کے وہ ایک دن کیا کچھ لمحہ بھی نہیں ہم لوگ جی سکتے ہیں. اللہ کی مدد نہ ہو سانس رک جائے ختم. لیکن اللہ کو ایسی کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے, اللہ حشمد. دیکھیے دوستو, میں دیکھ رہا ہوں آپ کو, میں خود بول رہا ہوں, آپ خود پڑھیے اس کو نا آ کے. اور یہاں پہ نہیں تو آپ کتاب منگائیے نا قرآن کی, وہاں پہ جا کے پڑھیے اس کو. قرآن پڑھنے کی کتاب ہے. پھر لم یلد ولم یولد, نہ ان کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد نہ ان کا کوئی سمکچ ہے. یہیں پہ اگر ہم نے جیسے ہی کسی کے ان کے ساتھ میں جیسے بول دیا کہ نہیں, کئی بار تو ایسا ہوتا ہے, میں دیکھا ہوں اب تو دھیرے دھیرے جو ہے لوگ پڑھے لکھے ہو رہے ہیں تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں. لیکن میں دیکھا ہوں کئی جاہلانہ انداز میں جو بڑے بزرگ جو عورتیں ہوا کرتی تھی, وہ کچھ جاہلانہ انداز میں ایسے جواب دے دیتے کیا لگتا ہے کہ ایک دم سے ایسا ہو رہا ہے, لاہو لگتا ہے دو ہے, معاذ اللہ سما معاذ اللہ. ایسا بولنا کفر ہے, کفر ہے, کفر ہے. مطلب آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. ایسا بھول سے بھی نہیں بولنا ہے. اللہ صرف اور صرف ایک ہے اور ان کے برابری میں کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب ہم سارے مسلمانوں کو اور مجھے بھی آپ صحیح راستہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہم لوگ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.